బాగా पॉपकॉर्न खाएंगे पॉपकॉर्न। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका। सो जी वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना वो आज हम जा रहे हैं ओएसिस। यहाँ पे था जी स्प्रिंग फेस्टिवल और साथ में सर्कस था। ओएसिस ना एक क्लब है विच इज़ अवे फ्रॉम लाहौर, ठीक है। अगर आप मुल्तान रोड पे जाए ना तो उस तरफ ये आता है और ये मेंबरशिप होती है यहाँ की, ठीक है। और मेंबरशिप वेरी करती रहती है ओवर द टाइम, कभी ज़्यादा कर देते हैं कभी कम कर देते हैं, लेकिन इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। और फिर आप खुद भी जा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी साथ लेकर जा सकते हैं एज अ गेस्ट। लेकिन जो फैसिलिटीज़ हमारे हैं ना, हम खुद अवेल कर सकते हैं बीइंग मेंबर्स, वो गेस्ट अवेल नहीं कर सकते। कहीं कुछ कर भी सकते हैं बट डिफरेंट उनका वो चलता रहता है। तो खैर जी, ये हम गए थे सर्दियों में और इसका व्लॉग मैं डाल रही हूँ आज, क्योंकि मैं पहले इसको अपलोड नहीं कर पाई थी। लेकिन एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट होती है, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज ये हम सब हैं, बस ये जब सर्दियाँ बिल्कुल ख़त्म हो रही थी तब हम गए थे। और इसकी जो ड्रेस की स्टाइलिंग वीडियो ना मैं डाल चुकी हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मैंने सफ़ायर से लिया था और बहुत प्यारा लगा था पहना हुआ। खैर जी, उसके बाद हमने पहले टिकट्स लिए। अच्छा, पहले ये होता था कि मेंबर्स के लिए ना सारे इवेंट्स फ्री होते थे, लेकिन अब उन्होंने मेंबर्स के लिए भी थोड़े से चार्जेस कर दिए हैं। जैसे कि ये टिकट हमें ख़रीदी, हम तकरीबन मेरा ख्याल है 2000 की शायद थी पर पर्सन या 1000 की थी, मुझे याद नहीं है। तो ये टिकट्स नहीं है, उसके बाद हम जा रहे हैं टूवर्ड्स। जिस दिन कोई एक्टिविटी इस तरह की यहाँ पर कोई इवेंट होता है ना, तब सारी वहाँ पर उन्होंने एक्टिविटीज़ बंद की होती है, वरना वहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है, स्विमिंग होती है और एक प्लेडियम टाइप बनाया हुआ है बच्चों के खेलने के लिए, गोल्फ है और जो है ना वो है बहुत सारी गेम्स हैं बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। कार्स हैं, आप लोगों ने अक्सर मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, हम लोग अक्सर जाते रहते हैं लेकिन बहुत कम जाते हैं, साल में हमारे पास 2-3 चक्कर ही लगते हैं। खैर जी, यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने इवेंट को ऑर्गेनाइज किया हुआ था। बहुत सारी चेयर्स लगी हुई थी, इस तरह से स्टॉल्स लगे हुए थे खानों के। तो आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो तो खा पी के इंजॉय करते हैं, जाते ही देखते हैं कुछ खाने को क्या है और वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हैं। थोड़ा सा हम लेट हो गए थे जाते हुए, तकरीबन हमें यहाँ पे 6 बज चुके हैं। ऑल्दो वहाँ पे फायरवर्क्स वगैरह ही ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्शन वाले होते हैं, या ये सर्कस होता है छोटे बच्चों के लिए इंजॉयमेंट के काबिल। तो इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। फेस पेंटिंग वगैरह और इस तरह की एक्टिविटीज़ भी थी और गेम्स भी थी, लेकिन उस तरफ फिर हम नहीं जा सके क्योंकि हम लेट हो चुके थे। अब यहाँ पर जी बच्चे चूज़ करें कि इन्होंने खाना क्या है। साथ साथ मैंने थोड़ी सी वीडियो यहाँ बनाई थी सर्कस की, ये देखें ये करतब कर रहा है। अच्छा, ये सर्कस ना कोई मशहूर सर्कस करने वाले होते हैं जो इंटरनेशनल हैं, ये सर्कस करने वाले। तो अच्छे बड़े इनके अच्छे अच्छे करतब दिखाते हैं और अगर गौर से देखें तो बहुत मज़ा आता है। लोग बैठे देख भी रहे थे, मैंने तो बस वीडियो के से एक थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, इतना गौर इन पे तब नहीं किया था। तो मैं आज ही जब ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ तब भी देख रही हूँ कि ये क्या करतब दिखा रहा है। बचपन में तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया करती थी, और जब बड़े हो जाते हैं फिर पता चल जाता है कि किसी चीज़ के पीछे क्या ट्रिक है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है इस तरह से बैलेंस करना। और यही ट्रिक है, इसी को बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। फिर जब बच्चे देख कर आते हैं तो बच्चे घर पे आके भी ट्राई करते हैं बैलेंस करने की। और मेरे हस्बैंड मेरा हाल है यहाँ पे नमाज़ पढ़ने गए हुए थे और हम लोग जो है ना वो सर्कस देख रहे थे। साथ में बच्चे जो है वो कूपन्स लेकर आए थे खाना खाने के लिए, कि इन्होंने क्या क्या खाना था। जस्ट फॉर फनी था, मतलब सुबह का नाश्ता किया था, फिर दोपहर का हमने खाना नहीं खाया हुआ था, तो हम चले गए उधर। और मोहम्मद अली जो है उसका दिल करता है कि वो सब चीज़ें खा ले, उसके पेट में जगह इतनी नहीं होती, लेकिन उसने सब कुछ इकट्ठा करना होता है और सिर्फ उसने फ़न करना होता है फॉर द सेक ऑफ हैविंग। सबसे पहले तो उसकी आइसक्रीम बहुत फेवरेट है, सबसे पहले तो आइसक्रीम ले रहा है। देखें यहाँ पे बच्चों को पता नहीं आइसक्रीम खा के क्या खुशी हासिल होती है। जब हम छोटे होते थे हमें भी ऐसे ही होता था, लेकिन बच्चे जौन से हैं वो आइसक्रीम खा के बहुत खुश होते हैं। और ये जो मेरा बच्चा है इसको जितनी भी आइसक्रीम खिला देना उतनी ही कम है। ये बहुत शौक से आइसक्रीम खाता है और ये 10 दफ़ा दिन में भी आइसक्रीम खा सकता है, ऐसा खाना भी आइसक्रीम खा सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, तो मैं इसको ना कुछ दिनों के बाद ही अलाउ करती हूँ आइसक्रीम खाना, क्योंकि कभी भी एक आइसक्रीम पर इक्तफा नहीं करता। इसका दिल होता है कि मैं 3-4 आइसक्रीम्स खाऊं, तो बस मैं इसको 4-5 दिन के बाद ही आइसक्रीम लेकर देती हूँ। उसने सबसे पहले जाते तो इसने आइसक्रीम खाई है ना, और आइसक्रीम को खूब इंजॉय करा है। और फिर मैंने सोचा चले यहाँ से कुछ थोड़ी सी मैं भी कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि इतनी सी खुशबुएं आ रही थी और सब लोग खा रहे थे, तो देख के बहुत टेम्पटिंग लग रहा था। ये बन रहे थे जी चप्पल कबाब, और इनके चप्पल कबाब बहुत मज़े के होते हैं। पहले भी हम इवेंट्स पे जाते हैं ना तो मैं बारबेक्यू वगैरह ही खाती हूँ, लेकिन बारबेक्यू खा के ना मेरा दिल इतना तंग आया पड़ा था कि उस दिन मैं सोचा चलिए फ्राइड है बेशक, लेकिन आज ना ये खा के देखते हैं। तो मैंने लिए थे चप्पल कबाब, एक लिया था मैंने, मेरे हस्बैंड ने शेयर किया।
ان کا اتنا دل نہیں کر رہا تھا کچھ کھانے کا، دل میرا بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن ویسے یہاں پہ میں چیک کر رہی تھی کہ دیکھیں رائٹ ٹائم میں بھی نا میرا جو ہائی لائٹر ہے وہ کتنا گلو کر رہا ہے، میری اسکن جو ہے نا وہ کتنی فریش لگ رہی تھی. تو میری اسکن کے فریشنس کا راز ہے جی گلو فل کے پروڈکٹس، اور آپ لوگ ضرور ان کو ٹرائی کریں. گلو فل کے پروڈکٹس بہت امیزنگ ہیں، میری اسکن کو بہت بینیفٹ دیا، اسپیشلی ان کا رائس ٹونر اور نائٹ کریم ضرور آپ لوگ جو ہے نا وہ ٹرائی کریں. اور محمد علی نے خود آئس کریم لی تھی اور کیا تھا میں نے کچھ کھانا نہیں ہے، لیکن پھر اس نے جو ہے نا وہ دیکھیں آئس کریم کے ساتھ ساتھ نا میرے ساتھ یہ نان اور چپل کباب کھا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی آئس کریم کھا رہا ہے اور کیمرہ اپنی طرف کر کے خوب کیمرے میں نا ایکشنز مار رہا ہے. اور بس اب لائف جو ہے وہ آہستہ آہستہ روٹین پہ چل پڑی ہے رمضان کے بعد. رمضان کی برکتیں بہت ہیں، روٹین بھی بہت زیادہ اس سے ٹف ہوتی ہے رمضان میں، لیکن اب لائف ہیز کم بیک ٹو روٹین. تو بس اب بچوں کے سکولز بھی کھل چکے ہیں اور چل رہی ہے، اور آپ لوگوں کے لیے ولاگز آتے رہیں گے. آپ لوگ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو، اور ویڈیو کو لائک کر دیں اینڈ آلسو شیئر اٹ امنگ یور فرینڈس اینڈ فیملی. میرا نام فیرال ہے اینڈ آئی ایم اے ہاؤس وائف، اور ساتھ میں کانٹینٹ بناتی ہوں جسٹ فار انجوائمنٹ. ٹھیک ہے، میرے جو بلاگ ہے اس کا بیسک مقصد ہے لائف اسٹائل بلاگ ہے، اس میں آ جاتی ہیں اسٹائلنگ ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں، میک اپ ٹیوٹوریلز آ جاتے ہیں، اور ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی اسٹائلنگ ویڈیوز بناتی ہوں، ڈریسز کو اسٹائل کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں، میک اپ کرتی ہوں، ریسیپیز شیئر کرتی ہوں، جو مجھے سمجھ آتا ہے بس آپ لوگ شیئر کرتی رہتی ہوں. اور اس کے بعد وہاں پر شروع ہو گئے تھے جی فائر ورکس. اب فائر ورکس جو ہے نا وہ کیمرہ تو جسٹس کر ہی نہیں سکتا نا ان کے ساتھ، جتنی وہاں پہ خوبصورتی ہوتی ہے، اور مزہ بہت آتا ہے جب سارے یہ پٹاخے پھوٹ رہے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ کلرس کے اور ڈفرینٹ جو ہے نا وہ نظارہ پیش کرتے ہیں، اور سب لوگ ان کو بہت انجوائے کرتے ہیں. ہر سال یہ ایونٹ وہاں پر ہوتا ہے اسپرنگ فیسٹیول، جب تھوڑا سا سردی جا رہی ہوتی ہے اور گرمیاں آ رہی ہوتی ہے نا، اسپرنگ کا موسم جب آ رہا ہوتا ہے، جب موسم اچھا ہوتا ہے، تب جشن بہارا یہ وہاں پہ منایا جاتا ہے. اور ہر سال نا یہ پھر فائر ورکس کرتے ہیں اور جو لینٹرنز وغیرہ نا وہ بھی اڑاتے ہیں. اور فائر ورکس جو ہے نا وہ دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے. میں نے خیال ہے لاسٹ ایئر بھی بلاگ اپنا اپلوڈ کیا تھا، جس میں جب ہم لاسٹ ایئر والے اس پہ گئے تھے اسپرنگ فیسٹیول پہ. جو سرکس والا ایونٹ تھا نا لاسٹ والا، وہ ہمارے سے مس ہو گیا تھا اس دن، کیونکہ یہ ویکینڈ پہ ہوتا ہے، ویکینڈ پہ کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ہے آلریڈی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے لائف میں، تو کئی دفعہ مینیج نہیں بھی ہو پاتا. فائر ورکس دیکھنے کا بہت مزہ آتا ہے، بچے بہت انجوائے کرتے ہیں، اور ایک عجیب سا ہی سما ہوتا ہے. آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ بھی فائر ورکس انجوائے کرتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے بچپن میں تو خیر بچے خوب فائر ورکس ہم لوگ بھی جگہ جگہ سے لے کے خوب جھنڈیاں پٹاخے وغیرہ بجایا کرتے تھے، لیکن اب اتنا الاؤ نہیں ہوتا اور ہر جگہ سے یہ چیزیں ملتی بھی نہیں ہیں. تو اب جو بچے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک عجیب سی سائٹ ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جب ہمارے بچپن میں تو شادیوں وادیوں میں بھی لوگ بہت زیادہ پٹاخے چلایا کرتے تھے. اب بس شادی ہالوں میں وہ انار وغیرہ چلائے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے گولے شولے اب نہیں چلاتے کیونکہ پابندی لگ گئی ہے. تو بس اس طرح کے ایونٹس سے بچے پھر خوب انجوائے کرتے ہیں. فائر ورکس ہم نے انجوائے کیے. اور آپ بتائیں کہ آپ لوگوں کی آج کل کیا روٹین چل رہی ہے اور آپ لوگوں کو میرے بلاگس کیسے لگ رہے ہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتایا کریں، کیونکہ کامنٹس میں جو لوگ کامنٹ ایکٹیولی کرتے ہیں وہ سب میری نظر میں ان شاء اللہ تعالیٰ میں سب کے لیے چھوٹے چھوٹے کوئی گفٹس آپ لوگ کو بھیجوں گی سونر اور لیٹر ان شاء اللہ. بس اب میں سارٹ کرنے والی ہوں کچھ ایک دو لوگوں کو جو کہ میرے بلاگس کو ہمیشہ سے دیکھتے ہیں اور ہمیشہ کامنٹ کرتے ہیں. تو کامنٹ بہت ضروری ہے، شیئر ضرور کیا کریں اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے امنگ، اس سے میری موٹیویشن بھی ہائی رہتی ہے، زیادہ لوگ دیکھیں گے، محنت وصول ہوتی ہے. خیر جی یہاں پر دیکھیں ماشاء اللہ کتنے لوگ آئے ہوئے تھے، اور ساری ہوتی فیملیز ہی ہیں، بڑا اچھا کراؤڈ ہوتا ہے اور خوب مزہ آتا ہے. بس پھر ہم نے فائر ورکس دیکھے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑی دیر وہاں پر ہم رکے تھے. یہ تقریباً فائر ورکس چلے تھے کوئی آدھا گھنٹہ تو میرا حال چلتے ہیں، تو آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنانی بہت مشکل ہے. بس فائر ورک ختم ہو گئے، لائٹس آن ہو گئے، اس کے بعد تھوڑی دیر وہاں پر رکے تھے کیونکہ ذرا تھوڑا سا رش جو ہے وہ ختم ہو جائے. آپ نے دیکھا پارکنگ کتنی فل تھی، تو پھر میرے ہسبینڈ کو تک ذرا رش تھوڑا سا کم ہو جائے اور پھر چلتے ہیں. بس اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ سرکس والا بندہ پھر رہا تھا. بچوں کو یہ بھی ایکسائٹ ہوتی ہے کہ جی یہ اس طرح بیلنس کر کے چل رہا ہے. اور بس اس طرح بیٹھے وہاں پہ ہمیں تھوڑی دیر گپ شپ لگائی، اور کچھ فرینڈس وغیرہ سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے جب جاتے ہیں، جن سے رینڈملی کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی ہے اس طرح کے ایونٹ پہ. بس دیکھیں یہاں سب لوگ جا چکے ہیں، پھر ہم لوگ وہاں سے نکل آئے تھے کیونکہ جو سا ہے وہ ختم ہو گیا تھا ایونٹ. اچھا اس دن کھانا ہم نے وہاں سے نہیں کھایا، بچوں نے وہاں سے ہلکی ہلکی اسنیکنگ کر لی تھی، لیکن جب تک ہم واپس پہنچے تو پھر ان کو بھوک لگ گئی. پھر ہم آ گئے تھے جی جوہر ٹاؤن والے سیچوان پہ. سیچوان بڑا عرصے بعد ہم اس دن گئے. میرا خیال ہے اس دفعہ ہم نا سردیوں میں صرف یہ ایک دفعہ ہی سیچوان گئے. ان کا سوپ بہت مزیدار ہوتا ہے، لیکن بچے جو آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ فینسی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ریسٹورینٹس ٹرائی کرنا پسند کرتے ہیں، ایک جگہ پہ جانا پسند نہیں کرتے. لاسٹ ایئر تو ہم بہت زیادہ سیچوان جایا کرتے تھے، لیکن اس سال جو ہے نا وہ سردی بھی اس طرح سے نہیں پڑی ہے کہ سوپ کی طلب ہو.
بس ایسے ہی ہم یہ سیچوان میرا خیال ہے ایک ہی دفعہ ہم اس سردیوں میں گئے، لیکن ان کا اسپیشل سیچوان اسپیشل سوپ بہت مزیدار ہے. اگر آپ لوگوں نے ٹرائی نہیں کیا نا ابھی تک تو ضرور ٹرائی کریں. ان کے امیرکن چاپسوئی اور ان کا سوپ جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا وہ مزے کا لگتا ہے. اچھا جی، پھر ہم جب آرڈر کرتے ہیں نا کچھ بھی تو پھر کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے کہ سوپ تو جو ہے نا وہ منگوانا ہی ہوتا ہے. سوپ آ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ آدھے 2 بچوں کو پسند ہے جی امیرکن چاپسوئی جو تھوڑی ہارڈ والی چاپسوئی ہوتی ہے، اور ایک بچے کو پسند ہے جی چاؤمن جو سافٹ والی نوڈلز ہے. تو پھر کانفلکٹ آ جاتا ہے، ایک کہتا ہے جی چاؤمن منگوانی ہے، 2 کہتے ہیں جی چاپسوئی منگوانی ہے. پھر جو ہے وہ ہم نے چاپسوئی بھی آرڈر کی اور چاؤمن بھی آرڈر کی، اور بس انہوں نے خوب جو ہے نا وہ انجوائے کر کے کھانا کھایا. محمد علی اور عرائب نے خوب جھولے بھی لیے، اور وہاں سے ہم نے کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا وہ جو باقی بچ گیا تھا نا اس کو پھر پیک کرا لیا، کیونکہ اتنا کچھ جو ہے نا وہ ایک دم سے تو کھایا بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ آلریڈی انہوں نے وہاں پر کھایا ہوا تھا. لیکن پھر اب اس سے کم آرڈر بھی نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ بچے جو ہے نا وہ پیک کرا کے ساتھ لے آئے تھے. پھر اگلے دن بھی انہوں نے انجوائے کر لیا تھا چائنیز میل. تو آپ لوگوں نے اگر ابھی ان کی امیرکن چاپسوئی اگر نہیں ٹرائی کی نا ابھی تک تو یہ ضرور آپ لوگ ٹرائی کریں. اٹ از ویری یمی اینڈ ڈیلیشیس، اور بہت اس کا اچھا ذائقہ ہوتا ہے. ایک ان کی برانچ جو ہے نا وہ گلبرگ میں اور ایک یہ جوہر ٹاؤن میں ہے، تو جہاں بھی ہمیں لگے تو ہم چلے جاتے ہیں. ادھر والی جوہر ٹاؤن والی کا یہ کہ یہاں پہ انہوں نے باہر سیٹنگ بنائی ہوئی ہے، تو بچے ذرا جھولے شولے بھی لے لیتے ہیں، اور اگر موسم اچھا ہو تو آپ باہر بیٹھ کے بھی انجوائے کر سکتے ہیں. اس کے بعد جنہوں نے یہاں پہ اینڈ پہ جاتے وقت ٹیبل جن کی ویلکم والی ٹیبل ہے اس کے اوپر سونف بھی رکھے ہوتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد تھوڑے سے سونف کھا لیں تو ویسے ہی اچھا لگتا ہے. میں تو عام روٹین میں بھی نا کھانا کھانے کے بعد تھوڑے سے سونف ضرور کھاتی ہوں. اس سے یہ ہے کہ پتہ نہیں عادت ہی پڑ گئی ہے ابھی کھانے کی، تو ویسے اس سے ہاضمہ بھی درست رہتا ہے اور ویسے بھی جو ہے نا وہ اچھے لگتے ہیں. لیکن مجھے ویسے عادت پڑ گئی ہے سونف کھانے کی، تو میں بہت زیادہ سونف کھاتی ہوں. اور اس کے بعد پھر ہم گھر آ گئی ہے. ہمارے گھر کے واپسی والی سڑک پہ ان دنوں باہر کے لیے انہوں نے لاہور میں یہ کار جو تھی نا ڈیکوریٹ کر کے چلائی ہوئی تھی، پتہ نہیں ان کو کیا کہتے ہیں، لیکن یہ بہت پیارا نظارہ پیش کرتی تھی. یہ ان دنوں ہمارے سڑکوں پہ، نہر پہ، ہمارے گھر والی سائڈ پہ، ہر طرف پورے لاہور میں جہاں بھی جاتے تھے نا یہ 6-7 ضرور نظر آتی تھی، بہت پیاری. تو چلو جی ولاگ کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ لوگوں نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جیسے تو سبسکرائب کر دیں، اور اس کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے امانگ ضرور شیئر کریں. اللہ حافظ.